اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، میں نے محمد کو رسول بنا کے کیا۔ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو راہ راست پر لائے، اور قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رسول جو کچھ کہیں اس پر عمل کرے، اس پر ہاں اور نہ نہیں کرے۔ رسول جو کچھ کہے وہ کہے کہ پانچوں نماز فرض ہے، پانچوں فرض ہے۔ رسول یہ کہہ دیں کہ مہینے بھر روزہ رکھنا ہے، مہینے بھر روزہ رکھنا ہے۔ یعنی رسول نے جو کچھ کہا اس کا عمل ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں الحمدللہ ایک بات بڑی اچھی ہے کہ بہت سارے مدارس کھل گئے ہیں۔ اس سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآنیات پر بہت کتابیں آ گئی ہیں، سیرت مصطفیٰ پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک پورا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے دوسروں کو مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ یعنی رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو وہ آدمی ایمان مسلمان نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب مسلمان۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیں بھی بہت ہے، محبت کا دعویٰ بھی بہت ہے، اور اس کے لیے تبلیغ بھی بہت ہو رہی ہے۔ پٹنہ میں تو خیر نہیں، پٹنے میں تو بہت کم جلسے ریڈیوس ہوتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے، رات بھر ہوتی ہیں۔ اور یہاں کی طرح نہیں کہ جلسے میں 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے، معمولی جلسہ ہوتا ہے تو 5000 کا مجمع ہوتا ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے 50,000 کا مجمع ہوتا ہے۔ اور رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، نہ کرنے والوں کو وعید ہوتی ہے، ان کے بارے میں بہت سارے نظریات پیش ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد ان کی امت اتنی پریشان ہوئی، تو پریشانی کی تو کوئی سبب ہوگی۔ اس لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول ان کو بنایا ہے، وما محمد الا رسول، بے شک ہم نے محمد کو رسول بنایا ہے، بے شک کے ساتھ ہے، بے شک ہم نے محمد کو رسول بنایا۔ اور رسول کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر کے گئے۔ اور امت کا یہ عالم ہے کہ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، تقریر بھی ہو رہی ہے، تحریر بھی ہے، اور کرنے والوں کی تعریف بھی ہے، اور نہ محبت کرنے والوں کو وعید بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضور کی امت اتنی پریشان تھی۔ آپ مجھ سے زیادہ پیپر پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ حالات حاضرہ سے باخبر ہوتے ہوں گے۔ کیوں مسلمانوں کے لیے ہندوستانی ریلی ہندوستان میں زمین کم ہوتی جا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام شروع کیا بس کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کا اتنا بول بالا ہو گیا کہ سارے دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ بیت المال اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس سے آج نہیں، اس دور کی میں جو ہے دنیا پر بڑے حصے پر حکومت ہوتی تھی، اس بیت المال سے فوجوں کی تنخواہ ادا کی جاتی تھی، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ آج مسلمان پیسے کے لیے پریشان ہیں، مسلمان اپنے وجود کے لیے پریشان ہیں، مسلمان اپنے شناخت کے لیے پریشان ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ ہے کہ اگر کتابیں نہ ہوتی، اگر تقریریں نہ ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ رسول اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، ان کا عرفان ہمیں نہیں ہوا، اس لیے مسلمان پریشان ہیں۔ تو دنیا کی ہر زبان میں کتاب موجود ہے، تقریر ہر زبان میں ہوتی ہے، بلکہ بار بار مقرر تو سوشل میڈیا پر 24 گھنٹہ تک بولتے رہتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان پریشان ہیں۔ لیکن ایک جواب ہے، اور شاید آپ بھی یہ فیل کریں گے کہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہر شخص کو ہے، رسول اللہ کی تعریف ہر شخص بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہر آدمی کو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس کا عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بتایا اس پر عمل ہونا چاہیے تھا،
یہ بہت ایک واقعہ سے آپ سن لیں، ایسے وقت بھی نہیں، ایک واقعہ سن لیں کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، ہمارا اخلاق کیسا ہے، رسول اللہ کا صبر و تحمل کیسا ہے، ہمارا صبر و تحمل کیسا ہے، رسول اللہ سماج و معاشرے کو کس طرح بنانا چاہتے تھے، ہم آپ سماج و معاشرے کو کس طرح بناتے ہیں اور کدھر لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ثنا، اور ایسے عربی میں ثنا انہیں پڑھا جاتا ہے۔ وہ یہودی عالم دین تھے، توریت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت پیسے والے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، وہ دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے توریت میں جتنی نشانیاں آنے والے نبی کے لیے پڑھی تھی وہ سب کی سب اس کے اندر موجود تھی، صرف 2 نشانی اس کے اندر جو تھی وہ پڑھنے کی نہیں تھی، وہ دیکھنے کی۔ اور دیکھنے کی کیا تھی؟ ساری نشانیاں موجود تھی۔ ایک اس میں ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور بہت بڑے صابر ہوں گے، تحمل مزاج ہوں گے، اور جب ان کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا تو ان کا تحمل اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھنے کی چیز تھی، یہ تو پڑھنے کی چیز نہیں تھی۔ میں اس موقع کی تلاش، زید بن ثنا لکھتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کسی طرح یہ چیز کو بھی ہم آزما کے دیکھ لیں، اور اگر اس میں وہ پورے اترتے ہیں تو میں کلمہ پڑھوں گا، نہیں پورے اترتے ہیں تو وہ آنے والا نبی جس میں توریت میں ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور ساتھ میں کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں ادھر سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں قصبے کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن وہ بہت پریشان ہیں، وہاں قحط پڑ گیا ہے، وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ان کو۔ تو زید بن ثنا لکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور حضور سے یہ کہا کہ میں 80 دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے فلاں باغ کے کھجور آپ مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثنا کو کہ باغ کی قید نہ لگاؤ، تم کھجور کے وزن متعین کر لو، ہم اتنا کھجور دے دیں گے، اور اتنے دنوں میں دے دیں گے۔ لہٰذا معاہدہ ہوا کہ اتنے دنوں میں اتنا وہ جو بھی وزن ہوتا ہوگا، اتنا من یا اتنا کوئنٹل کھجور دے دیا جائے۔ آگے زید بن ثنا لکھتے ہیں کہ جب وقت گزر گیا اور معاہدہ پورا ہونے میں 3 دن باقی تھا تو میں حضور کے پاس حاضر ہوا۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا کرامات حضرت علی بھی موجود تھے۔ مجھے امتحان لینا تھا، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور اپنے ایک گستاخی یہ کی کہ ان کا دامن پکڑا، پھر اپنے چہرے کو بہت خوشگوار بنایا، دوسری گستاخی، اور تیسری یہ کہ ان کے خاندان والوں کے ساتھ برا بھلا کہا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، تم حق وقت پر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور چوتھی گستاخی یہ کیا کہ اگر نہیں کرو گے تو تم کیوں نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو میں نے دیکھا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ بالکل مطمئن ہے، کوئی غصے کے آثار نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر کا چہرہ دیکھا کہ کچھ تمتما گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ انہیں برداشت کب ہوتا، انہوں نے کہا کہ اے خدا کے دشمن، اگر تیرے حق کو فوت ہو جانے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن تیرے سر سے جدا کر دے، تیرا سر تیری گردن سے جدا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد یہ کہا کہ اے عمر، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، آپ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، آپ کے چہرے کو سخت اپنے بنائے ہوئے ہے، آپ سے گستاخی کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کے باپ دادا کے خلاف ہو رہا ہے۔ کہا کہ نہیں عمر، اس کو جاؤ، جو کھجور متعین ہے جتنے وزن کا اتنا دے دو، اور تم نے جو
کہا ہے کہ اس کا سر گردن سے ابھی جدا کر دیں گے، یہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بدلے 20 سال کھجور اور اس کو دے دو۔ یہ تھا حضور کا اخلاق، یہ تھا حضور کا اخلاق کہ ایک توریت کے ماننے والے کو، ایک یہودی کو اس نے گستاخی کی تو حضور نے اس کا برا نہیں مانا، بلکہ صحابہ کرام، ان کے شاگرد صحابہ کرام نے سختی کیا تو کہا کہ نہیں، تم نے اس کے خلاف بولا ہے، اس لیے 20 سال کھجور اور تمہیں دینا ہے۔ دو بات، ایک تو یہ کہ حضرت زید بن ثانہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ مجھے تمام نشانیاں مل گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ حضور کا اخلاق تو یہ تھا کہ غیر مسلم بھی اگر ان کے ساتھ سختی کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، بھلائی سے پیش آتے تھے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کلمہ گو کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کلمہ گوئی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کلمہ گوئی کو کافر بناتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہو گیا جب رسول اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ رحمت آپ کی طرف ہوگی، اللہ کی مہربانیاں آپ کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی، یا دوسری کی طرف چل جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ حضور کی ایک ایک سنتوں کا عمل کریں، زبانی حضور سے محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے حضور سے محبت کا دعویٰ کریں۔ حضور نے جو کچھ کہا ہے اس کو عمل کر کے دکھلائیں، اور جب تک لوگ حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہے، اپنے اعمال کے ذریعے حضور کی محبت کا دعویٰ ثابت کرتے رہے، یہی ہندوستان ہے جہاں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اب وہی یہ ہندوستان ہے جہاں مسلمان کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تو قرون اولیٰ کے مسلمان حضور سے محبت کا دعویٰ زبانی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے حضور کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ہم اور آپ حضور سے محبت کا دعویٰ زبانی کر رہے ہیں، اس سے ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ حضور سے بے پناہ محبت کریں لیکن ان کی تمام سنتوں کو اپنا کے، ان کے ہر عمل کو اپنا کے، تبھی ہندوستان میں بھی ہمارا وجود باقی رہے گا، دنیا میں بھی ہمارا وجود باقی رہے گا۔ یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، وہ دنیا بھی سدھر جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو سامنے آپ کے منظرنامہ آپ کے سامنے ہندوستان کا آتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا منظرنامہ نہیں ہے۔ دیکھیے کھلے عام چیلنج ہوا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مجھ سے زیادہ کھلے عام چیلنج ہوا۔ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس پارٹی کا نام ہم نہیں لے رہے ہیں کہ فلاں پارٹی اگر آ گئے کرناٹکا میں تو یہاں وہ بھگدڑ مچے گا اور اس طرح کا ریٹ ہوگا کہ لوگ یاد کریں گے۔ ایک بہت بڑے ذمہ دار نے حکومت پہ اعلان کر دیا، مسلمانوں نے کچھ نہیں، کہیں بس آواز تک نہیں ہوئی، کہ ایسا مان ہوگا کہ آپ یاد کریں گے۔ ظاہر سے مسلمانوں کے خلاف پڑا ہے تو ہم وہاں پہنچ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے حضور سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی کر رہے ہیں، ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں